صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں اور توپ خانوں نے جمعے کی صبح ایک بار پھر غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید حملے کیے ہیں، جبکہ مختلف محاذوں پر فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر شدید دھماکے ہوئے ہیں اور غاصب صہیونی فوجیوں نے النصیرات کیمپ میں ابو زرار اسکوائر کے قریب برج الفاروق کو نشانہ بنایا۔ جنوبی غزہ پٹی میں بھی غاصب صہیونی فوجیوں نے شہر خان یونس کے مختلف علاقوں پر گولہ باری کی۔ اسی طرح جنوبی غزہ پٹی کے القرارہ علاقے میں ایک گھر پر حملے کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ الاقصام بریگیڈ نے مرکزی غزہ پٹی میں اسرائیل کا ایک مرکاوا ٹینک تباہ کر دیا۔ الاقصام بریگیڈ نے صہیونی حکومت کے ایک مرکاوا ٹینک کو المغازی کیمپ میں نشانہ بنایا اور تباہ کر دیا۔ صہیونی حکومت نے اپنی ذلت آمیز شکست کا انتقام لینے کے لیے غزہ کے عوام پر وحشیانہ بمباری کے ساتھ ہی غزہ پٹی کی گزرگاہ کو بھی بند کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں عوام کو دوا اور غذا تک میسر نہیں ہے۔ صہیونی کابینہ میں آرمی چیف کے معاملے پر ہونے والے ہنگامے کے بعد نتن یاہو نے بے بسی کے عالم میں کابینہ کا اجلاس برخاست کر دیا۔ صہیونی حکومت کی جنگی کابینہ کا اجلاس اس ملاقات میں موجود بعض صہیونی وزراء اور فوج کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف ہٹزی ہالووی کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع کے بعد ختم ہو گیا۔ صہیونی فوج کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف ہالووی سے اختلاف نظر کی وجہ سے متعدد صہیونی وزراء نے 7 اکتوبر کے حملے کی تحقیقات کے لیے ایک ٹیم مقرر کرنے کے ہالووی کے فیصلے کے خلاف ان پر حملہ کر دیا۔ عراق کی اسلامی استقامت نے مشرقی شام میں العمر امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ مشرقی شام میں واقع العمر امریکی فوجی اڈے پر عراقی استقامت کے ڈرون حملے میں کئی امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ زخمی امریکی فوجیوں کو العمر فوجی اڈے سے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے شمالی شام میں اس کے دیگر فوجی اڈوں اور اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ عراق کے صدر اور وزیر اعظم نے الگ الگ بیان میں بغداد میں الاسد الشعبی کے ٹھکانوں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ عراق کی النجوہ تحریک نے اعلان کیا ہے کہ عراق کی وزارت داخلہ کی عمارت کے احاطے میں الاسد الشعبی تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اس گروہ کے ایک کمانڈر ابو تقوی السعیدی اور اس کے نائب شہید ہو گئے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے اعلان کیا کہ امریکہ نے بغداد میں الاسد الشعبی کے ہیڈ کوارٹر پر فضائی حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ عراق کی مختلف شخصیات اور سیاسی گروہوں نے اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ عراق کے صدر عبداللطیف رشید نے ایک بیان میں بغداد میں ہونے والے فوجی جارحیت کی مذمت کی ہے، جس میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ عراقی مسلح افواج عراق کے ایک ایسے سیکیورٹی ادارے پر اس بلا جواز حملے کا ذمہ دار بین الاقوامی اتحادی افواج کو قرار دے رہی ہے کہ جو مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی طرف سے دیے گئے اختیار کی بنیاد پر کام کرتا ہے، اور اس طرح کی کارروائیاں عراق کی مسلح افواج اور بین الاقوامی اتحاد کے درمیان تمام مفاہمت کے خاتمے پر منتج ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں انتخابات کے لیے شاہ محمود قریشی سمیت متعدد پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ کرمان کے دہشت گردانہ حملوں کے خلاف عالمی سطح پر مذمت
اور رد عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے سربراہوں، رہنماؤں اور اعلیٰ حکام نے ایران کے صدر اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ٹیلی فونی رابطہ کر کے یا پیغام ارسال کر کے سانحۂ کرمان کی مذمت کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے بھی مختلف ملکوں کے سربراہوں کے ٹیلی فونک پیغامات کے دوران اس حملے کے مرتکب افراد، منصوبہ سازوں، مالی معاونت کرنے والوں اور ان کے حامیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور انہیں سخت سزا دینے کی بھرپور عزم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے بزدلانہ اقدامات ایران کی عظیم قوم کو ظلم و ستم اور ناانصافی کے خلاف جدوجہد پر مبنی ان کو اپنے بلند اہداف کے حصول سے روک نہیں سکیں گے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے جنوبی ایران کے شہر کرمان کے گلزار شہداء میں ہونے والے دہشت گردانہ واقعے کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اراکین نے ایک بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے شہر کرمان کے بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور شہداء کے پسماندگان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی جس شکل میں بھی ہو بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ سلامتی کونسل کے اراکین نے دہشت گردانہ کارروائیوں کے مرتکب افراد، منصوبہ سازوں، مالی معاونت کرنے والوں اور ان کے حامیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی ضرورت پر زور دیا۔